بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اگر ہم دیکھیں نا تو آپ کی شخصیت کے کچھ ایسے کمالات ہیں جو ہمیں کسی اور کی شخصیت کے اندر اس اعتبار سے نظر نہیں آتے. آپ کی جزوی فضیلت آپ کہہ لیں. بے شک. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم جماعت صحابہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مولا مرتضیٰ موجود ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ جب ہم اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی مولا مرتضیٰ کی موجودگی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم عشرہ مبشرہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی مولا مرتضیٰ کی ذات موجود ہے. اور جب خلفائے راشدین کی بات کریں تو وہاں پہ بھی مولا مرتضیٰ کی ذات موجود ہے. اسی طریقے سے جب ہم پنجتن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک تن مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور جب ہم چار یاروں کی بات کرتے ہیں تو ایک یار مولا مرتضیٰ میں نظر آتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں اولون سابقون کی تو وہاں بھی مولا مرتضیٰ کی ذات موجود ہے. اور جب ہم بات کریں مہاجرین مدینہ کی تو وہاں پہ بھی مولا مرتضیٰ نظر آتے ہیں. اسی طرح جب ہم بات کریں بدر و حنین کی تو وہاں پر بھی ہمیں مولا مرتضیٰ کی ذات نظر آتی ہے. اور جب ہم بات کریں فاتح خیبر ہونے کی تو وہاں پہ بھی مولا مرتضیٰ موجود ہیں. اسی طریقے سے جب بات ہم کرتے ہیں شجاعت اور بہادری کی تو اس میں بھی مولا مرتضیٰ کا نام ہمیں نظر آتا ہے. پھر اسی طریقے سے جب بات کرتے ہیں علم و حکمت کی بھی تو کامل طور پر اگر نام کسی کا نظر آتا ہے تو مولا مرتضیٰ کا نظر آتا ہے. اب یہ جتنے بھی اوصاف ہیں یہ آپ دیکھیں کسی شخصیت کے اندر اس اعتبار سے جمع نہیں. اگر کوئی صحابہ میں شامل ہے تو اہل بیت میں نہیں, اہل بیت میں ہے تو پنجتن میں نہیں, پنجتن میں ہے تو چار یاروں میں نہیں. یہ سارے اوصاف ایک ساتھ اگر کسی کی ذات میں جمع ہوتے ہیں نا تو وہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اس اعتبار سے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اوصاف کے اندر ایک خصوصی حیثیت کے حامل ہیں اور نمایاں طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں بشمول ہم اہل بیت اطہار کی شخصیات کا ذکر کر رہے ہوں, مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کریں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شخصیات کے لیے ایک نوید بیان فرمائی اللہ عنہ. ہم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا یا اللہ ان سے راضی ہو. لیکن جب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے نا تو وہاں پر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کریم چہرے کو مزید تکریم بتا کرے. یہ خاصہ جو ہے وہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ہم اگرچہ دیگر صحابہ کی بھی عظمتوں کے قائل ہیں, دیگر صحابہ کی عظمتوں کو بھی بیان کرتے ہیں, لیکن یہ فضیلت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتی ہے. اور یہ لقب آپ کو اس لیے دیا گیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ کبھی آپ نے بت کو سجدہ نہیں کیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ہجرت کے بعد کا معاملہ دیکھیں نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی. ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا. اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, ہر ایک کے لیے رشتہ مواخات ہے, لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو یہاں پہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اب یہاں پہ قلب اطہر رنجیدہ ہے مولا مرتضیٰ کا. اور یہ امام الانبیاء کے سامنے جب رنجیدگی ظاہر ہوتی ہے تو پھر امام الانبیاء نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا, قلب کے اندر جتنی اداسی تھی وہ سب کی سب دور ہو گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی میں نے ان لوگوں کو تو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے. علی تمہاری شان یہ ہے کہ انتا اخی, تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت کے اندر. یہ تو علی دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوئے, جنت میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے. تمہاری شان یہ کہ تم دنیا میں میرے بھائی ہو اور آخرت میں میرے بھائی. یہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ آپ کی مواخات جب قائم ہوئی تو آپ کی مواخات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے قائم ہوئی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لاڈلی شہزادی ہیں جس کے بارے میں نے یہ ذکر کیا کہ آپ جان عالم کی جان ہیں, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ اگر کسی کے نکاح میں گئی ہیں, یہ اگر کسی کی منقوہ بنی ہے نا تو وہ کائنات میں ایک ہی شخصیت ہیں اور وہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. اور آپ کو یہ بھی کمال حاصل ہے کہ جب تک آپ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں مولا کائنات نے کسی اور سے نکاح بھی نہیں فرمایا. یہ جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں خاصیت نظر آتی ہے جو کسی اور کے اندر نظر نہیں آتی. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارکہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ جو نور کا سلسلہ چلا ہے یہ کس سے چلا ہے؟ وہ بھی ذات اگر کسی کی نظر آتی ہے تو مولا مرتضیٰ کی ذات نظر آتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے چلا ہے. تو یہ خاصہ بھی صرف اور صرف اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ناجیتم الرسول, جب تم رسول کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم اپنے عرض پیش کرنے سے پہلے کچھ صدقہ ادا کرو. اب جیسے ہی آیت مقدسہ نازل ہوئی تو صرف ایک مولا مرتضیٰ کی ذات ہے جو اس آیت مقدسہ پر عمل کرنے والی ہوئی. آپ نے ہی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ آئے یہ آیت مقدسہ نازل ہونے کے بعد اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ گزارشات کی, کچھ سوالات پوچھے, اور وہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ نے صدقہ دیا تھا. اور جیسے ہی آپ سوال آپ نے پوچھا ہے یہ آیت مبارکہ منسوخ کر دی گئی اور یہ حکم اٹھا لیا گیا. تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے اس آیت مقدسہ پر عمل کیا, آپ کے علاوہ کسی اور نے اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ مولا مرتضیٰ کی شان ہمیں نظر آتی ہے. پھر اسی طریقے
سے اگر ہم مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور پہلو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلو کیا ہے جو آپ کی خاصیت ہے، تو آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اس دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں نا، تو پہلے جب کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور آپ کی جو دنیا میں آمد ہے وہ بھی دیدار رسول سے ہوتی ہے، اور پھر جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دیدار رسول کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابی بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں، اور ایسی فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جزوی فضیلتوں سے نوازا ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے اور آپ کے مقام و مرتبے کی ایک عظیم دلیل ہے۔ ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔